یہ آپ کا جلسہ ہے. کس کا جلسہ ہے؟ بولیے نا بھائی. آپ لوگوں کا جلسہ ہے. آپ کو کامیاب بنانا ہے. سن کے جائیے، عمل کیجئے، آپ کامیاب ہوئیے گا، یہ جلسہ بھی کامیاب ہو جائے گا. ہے نا؟ یہی ہے نا. ہر سال ہم اعلان کرتے ہیں اپنی ماں بہنوں سے، ہم اعلان بھی کرتے ہیں، باضابطہ ہم کہتے ہیں آپ کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اور حقیقت میں آپ کا انتظام نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جہاں بیٹھ جائے وہ خاموش تو نہیں رہتی ہے. میں ہر سال کہتا ہوں کہ آپ لوگ مت آئیے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں عورتوں سے کہ آپ لوگ نہیں آئیے گا. یہ عرس آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہر سال آپ لوگوں کو میں اعلان بھی کرتا ہوں، برجستہ میں کہتا بھی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی انتظام نہیں. ایک میلہ کی شکل میں اس عرس کو بنا دیا گیا ہے، اور بدنامی ہم لوگوں کی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو بار بار کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور اس کے بعد بھی آپ مجمع میں کھڑی ہو جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیا دکھانا چاہتی ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کے لیے پردے کی ضرورت ہے. آپ لوگ پردے میں رہیے. اسلام نے پردہ سکھایا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ پردے میں رہیں. ہمیں اس بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قطعی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بھیڑ اس طرح کی ہو. آپ آئیے، اگر آنا ہے خالی دنوں میں آئیے، باہر سے فاتحہ واتحہ پڑھ کے چلے جائیے. اس بھیڑ میں کیوں آتی ہے؟ آپ لوگوں کی عزت نہیں ہو پاتی ہے، آپ لوگوں کا احترام نہیں ہو پاتا ہے. آپ لوگ آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو 100-200 فورس رکھنا پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ بوال ہو جاتا ہے. پوری رات نہیں، بلکہ سمجھیے کہ جب عرس آتا ہے تو آدمی ٹینشن میں رہتا ہے. اور ابھی بھی جو لوگ بیٹھی ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے. کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ نہ آپ کا تہذیب، نہ آپ کا اخلاق، نہ آپ کا کردار، اور نہ اسلام سکھاتا ہے. کچھ نہیں سکھاتا. ابھی آپ کے سامنے یہ بچے میرے موجود ہیں، تقریباً 20 بچے ہیں جن کی فراغت ہونی ہے، جنہیں دستار سے نوازا جائے گا. یہ دارالعلوم علیمیہ ضیاءالعلوم آپ کے سامنے ہے. ایک عمارت اس کے پیچھے بھی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے ہم تھوڑی سی آگے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2 منزلہ عمارت ہے. آپ لوگوں کے لیے جو آپ لوگ دیتے ہیں نا، جو چندہ دیتے ہیں، میں نے اس لیے کہا کہ یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ جلسہ آپ کا ہے، یہ خانقاہ آپ کی ہے، میں بھی آپ ہی کا ہوں. اور مجھے آپ لوگوں سے تعاون چاہیے. کیا تعاون چاہیے؟ پیسہ نہیں مانگوں گا. یہ مت بھولیے گا، یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ سے پیسہ مانگوں گا. قطعی نہیں. پیسہ تو خیر میں جلسے میں کبھی چندہ کرتا ہی نہیں. میں آپ کے گھر پہ جا کے مانگنا ہوگا، گھر پہ جاؤں گا، مانگوں گا، اور جاتا بھی ہوں. اگر ایسی بات آ جاتی ہے تو جاتا بھی ہوں. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو جائیے، سب لوگ کھڑے ہو جائیے. ماں بہنیں بیٹھی رہیں. آپ لوگ سب مرد لوگ جتنے حضرات ہیں سب کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خانقاہ تیغیہ جنابیہ حسینی شریف. کہاں بیٹھا ہے؟ کرسی تکلیف ہو گیا ذرا. آپ لوگ بیٹھ جائیے. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک عالم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو بھائی سامنے ہم لوگ عالم نہیں ہیں، لیکن باقی جسے ہم عالم کہتے ہیں نا، آج آپ کے سامنے موجود ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ویسے تو ہر آدمی ابھی سب مولانا عالم ہی عالم ہے، لیکن اگر عالم کی تعریف کی جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کون عالم ہے اور کون عالم نہیں ہے. جو میرے سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو وارث ہیں علماء کے، ہم جیسے مولوی نہیں ہیں جن کا عمل صحیح نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی رکھتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور میں تو برجستہ کہتا ہوں کہ اگر ان عالموں میں اگر شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے دین کا کام کیا، اسلام کا کام کیا، جنہوں نے ہمیں اور آپ کے ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ اسلام دیا، وہ کوئی اور نہیں. اگر وہ جماعت اٹھائیں گے دیکھیں گے تو سب سے ایک بڑی کڑی جسے کہتے ہیں خواجہ غریب نواز. کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. ان بزرگوں کے دم سے اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور کل بھی زندہ رہے گا.
ہم مولویوں سے نہیں، ہم لوگ تو جاتے ہیں لوٹ اٹھ کے لے کے چلے آتے ہیں، ہمارا کام وہی ہے بھائی، اپنا جیب بھر گیا، میرا کام چل گیا، آپ بھی خوش ہم بھی خوش، یہی معاملہ ہے۔ لیکن اللہ والوں نے سمجھوتا نہیں کیا، اللہ والوں نے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا، دین کا کام کیا، اور وہ کام کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا دارالعلوم ہے، آج 100 سال نہیں 200 سال پہلے پیچھے چلیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کون مدرسہ ہے، کون سا دارالعلوم ہے؟ میں نے کہا یہ صوفیہ کی جماعت ہے، یہ بزرگوں کی جماعت ہے، جس جماعت نے یہ جماعت جہاں بیٹھ گئی وہیں سے دین کا کام شروع ہو گیا، اور ایسا چراغ روشن کیا کہ جو بھی آتے گئے اس چراغ سے لگتے گئے، سب کے اندر اجالا ہوتا چلا گیا، ہے نا۔ آج حضرت تشریف رکھتے ہیں مبارک پور الشفیہ، جو آج یوں کہیے کہ پورے آج ہندوستان پہ بلکہ غیر ممالک پہ بھی، بیرون ملک بھی، اگر آپ مصباحی سے اگر سمجھ جائیں کہ مصباحی ہے تو جانتے ہیں محدث مبارک پور، بلکہ یوں کہا جائے انہیں بھی محدث اعظم ہند، وہ جو تبلیغ کیا ہے انہوں نے نا، ایسی تبلیغ فرمائی ہے کہ آج قبر میں ہے لیکن آج بھی پوری دنیا میں دین کا کام چل رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، بولو انہیں نا بزرگ کہیں گے، ہے نا۔ اس مدرسے کے پرنسپل صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی بدر عالم صاحب قبلہ مدد اللہ علی تشریف رکھتے ہیں آپ کے سامنے، اور اس گھر کا ایک چراغ جو آپ کے سامنے ابھی بول کے چلا گیا، آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ بلا کے لائیے نا، سو گئے، کہیے حضرت تشریف لائیے۔ مبارک پور کی سرزمین وہ زمین ہے کہ جو سنگلاخ مٹی کہتے ہیں نا، سخت سے سخت مٹی کو بھی وہاں جانے کے بعد اس کے اندر وہ طاقت پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ بھی سبزہ اگانے لگتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو آج وہاں سے اس خانوادے سے ان کے پوتا حضرت علامہ مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ نعیم ملت، جن کی آپ نے تقریر سن لیا، وہ تشریف رکھتے ہیں، حضرت رکھتے ہیں، اور ہمارے علماء شعراء فتویٰ سب موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ ایک پرنور منظر ہے جسے آپ کو ملاحظہ کرنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ مکمل دستار بندی کا کام شروع کیا جائے گا، پگڑی لا دی گئی ہے، کہاں ہے حضرت؟ یہ اناؤنسر صاحب